جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھاؤ کہ اسلام دھرم کیا ہے. لوگ سمجھے اس لیے تو اسلام قبول کیے. آپ بھی سمجھیں گے تو آپ بھی قبول کریں گے. سب کا مالک ایک ہے اور ایک مالک ہوتے ہوئے کس کو یہ نظر سے دیکھتا ہے اور کس کو وہ نظر سے دیکھتا ہے. ہندوؤں کو معاف نہیں کرے گا اور جو اسلام دھرم سویکار کرتا ہے اس کو معاف کر دے گا. یہ کون سا اوپر والے کا قانون ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا معاف کریں گا. My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. مجھے سے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے ون آف مائی مسلم فرینڈ سے کہ آفٹر ڈیتھ سارے مسلمز جو ہے وہ ہیون میں جاتے ہیں اینڈ whoever is non-Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point. کہ ہر ایک کی آفٹر ڈیتھ جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ اپنے کرم پر ہوتا ہے. تو مجھے اس بات کے اوپر کلیریفیکیشن چاہیے تھے کہ وائی آل مسلم ول گو ٹو ہیون اینڈ نان مسلم ول گو ٹو ہیل. If at all we do good deeds, like if non-Muslim also does good deeds, why they will go to hell? بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہیلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے، غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے. مسلم مطلب وہ جو امن حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں صحیح مسلم. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پہ صحیح مسلمان ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے. بہن، جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. جب میں میرا 10th اسٹینڈرڈ پاس کیا، میں سینٹ پیٹرس اسکول سے فارغ ہوں، جب میں ICSE میں تھا 10ویں میں، میرے ایگزامینیشن میں 6 کمپلسری سبجیکٹس تھے: انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، جیوگرافی، ہسٹری، ہندی. 6 سبجیکٹس کمپلسری. 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. یہ لکھا ہے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہے وقت کی، عصر کی. بے شک انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ جو 4 چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اور یہ 4 چیزیں ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. جس طریقے سے مجھے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے لیے 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے میتھمیٹکس، انگلش، ہسٹری، جیوگرافی، سائنس میں 99% مارکس ملتے ہیں، 99%، اور ہندی میں صرف مجھے 10% ملتے ہیں، اینڈ پاسنگ مارکس از 40%. پاس ہونے کے لیے 40 مارکس کی ضرورت ہے. اگر ایک سبجیکٹ میں ہندی میں مجھے 10% مارکس ملتے ہیں اور باقی 5 سبجیکٹ میں 99% مارکس ملتے ہیں، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ بہن، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ میں سفلتا پاؤں گا کہ نہیں؟ ایک سبجیکٹ میں 10%، باقی 5 سبجیکٹس میں 99%، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہندی میں 10% مارکس ملے، بھلے 99 ملے باقی 5 سبجیکٹ میں، ہندی میں 10 فیل. اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے 4 چیزیں ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، نیک اعمال جو آپ کہہ رہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. 4 چیزیں ضروری ہے. ایک بھی چیز اگر ان 4 میں سے مسنگ ہے، موجود نہیں ہے، اگر آپ ایک بھی چیز میں فیل ہوتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کہتے کہ آپ اچھے انسان ہیں، اعمال میں آپ بہت اچھے اعمال کرتے ہیں، مان لو آپ کو 99 مارکس ملے اعمال میں، 99، لیکن ایمان میں تو آپ فیل ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے، تو آپ ایمان میں فیل ہے. آپ کتنے بھی نیک کام کرو، 99% ملے، 100% ملے، باقی 3 حصے میں
ایمان میں لیکن فیل ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نام کا مسلمان ہے, اچھے اعمال نہیں کرتا ہے, نیک اعمال نہیں کرتا ہے, وتواصوا بالحق, دعوت نہیں دیتا ہے لوگ کو, حق کے راہ پہ نہیں بلاتا ہے, یا لوگ کو صبر کی طرف نہیں بلاتا ہے, صرف نام کا مسلمان ہے, محمد, سلطان, ذاکر, عبداللہ, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسے جنت میں جانے کے لیے ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, وتواصوا بالصبر, چاروں چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ اعمال کتنے بھی اچھے ہیں, اگر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, اور ایمان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. بہن, کیا آپ میرے جواب سے سہمت ہے؟ Yes. Thank you for clarifying the point. موسٹ ویلکم. میرا نام مکند دو ہے, بیروزگار ہوں. آپ نے بولا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس سے ہزاروں گنا معاف ہو جاتا ہے, مگر میرے حساب سے سب کا مالک ایک ہے, اور ایک مالک ہوتے وہ کس کو یہ نظر سے دیکھتا ہے اور کس کو وہ نظر سے دیکھتا ہے. ہندوؤں کو معاف نہیں کرے گا, اور جو اسلام دھرم سویکار کرتا ہے اس کو معاف کر دے گا. ایک کون سا اوپر والے کا قانون ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال. مالک ایک تو سارے انسانوں کے لیے عدل بھی ایک ہوتا ہے. بہت اچھا سوال, بہت اہم سوال. بھائی کا سوال ہے کہ یہ کدھر کا مسلمانوں کو معاف کرتا ہے, ہندو کو نہیں معاف کرتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جو انسان نام کا مسلمان ہے, اس کا نام محمد, عبداللہ, ذاکر ہے, تو وہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو امن حاصل کرتا ہے اپنی خواہش, اپنی مرضی سے خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. یعنی جو انسان اپنے مالک کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ سچا انسان ہے. وہ نام کا کیا ہے اس کا میں کوئی لینا دینا نہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کر رہا تھا, آج شرک کرنا چھوڑ دیا, آج اس کے گناہ معاف ہوں گے. چاہے کوئی بھی ہو, آپ بھی اگر کہتے کہ میں شرک کرنا چھوڑ دوں گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا جو ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے, اور میں مانوں گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, چاہے آپ عیسائی ہے, چاہے آپ ہندو ہے, چاہے آپ یہودی ہے, آج آپ اگر اپنے مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کا مالک آپ کو معاف کرے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک, لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا معاف کریں گا؟ مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے, ٹیچر سارے طالب علم کے لیے برابر ہے. ٹیچر 1 سال کے لیے سارے طالب علم, سارے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے, برابر. لیکن ایگزامینیشن میں جو ٹیچر پورے سال بھر سکھاتا ہے, جو طالب علم وہ ٹیچر کے سکھائے مطابق ایگزامینیشن پیپر میں لکھتا ہے وہ پاس ہو جائے گا. جو طالب علم ٹیچر جو سکھاتا ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے تو ٹیچر کیا اس کو پاس کرے گا؟ چاہے وہ ہندو, مسلم ہو, عیسائی ہو, جو ٹیچر سکھاتا ہے اس کے اوپر وہ طالب علم اس کے مطابق امتحان دیتا ہے وہ پاس ہوگا. آپ کا مالک, ہمارا مالک ایک ہے, ساری کتابوں میں لکھا ہے, ہندو مذہب کی کتاب میں, یہود مذہب کی کتاب میں, عیسائی مذہب کی کتاب میں, اسلام مذہب کی کتاب میں, سکھ مذہب کی کتاب میں کہ مالک ایک ہے. مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. کل میں نے فرمایا تھا کہ اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. پھر اگر آپ مورتی دیں گے تو آپ مالک کا کہنا نہیں مان رہے. تو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے, آپ کا نام کچھ بھی ہو, موہن ہو, کچھ بھی ہو, شنکر ہو یا عبداللہ ہو, اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ سچ مچ اس مالک کے بندے ہیں. اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ عربی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم تو لوگ کو یہ لفظ سے نفرت ہے. اگر نفرت ہے تو میں مسلم لفظ کو نکالتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں جو بھی انسان اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. لیکن آپ کو مسلم شبد سے نفرت ہے, مسلم شبد کو نکال دو. میں یہ کہوں گا جو خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے,
خدا کے کلمات پہ عمل کرتا ہے، یہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے، وہ انسان کے گناہ وہ مالک معاف کرے گا۔ آپ اگر مانیں گے خدا ایک ہے، آپ مانتے خدا ایک ہے، آپ مانتے خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجنا نہیں چاہیے، مانتے؟ ہاں کہ نہیں مانتے؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے، آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے، آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں مانتے۔ بولتے ہیں جیسے شیو شنکر کو پیغمبر بولتے ہیں، جیسے سائی بابا کو یہ سب جو پیغمبر ہو گئے، یہ ہر فرشتے ایسے ایسے آتے گئے۔ آپ نے میری 15 تاریخ کی تقریر سنی؟ میں نے نہیں سنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں، آپ کیسٹ لیجئے، میری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں۔ اس میں میں نے ثابت کیا ہوں کہ مذہبی کتاب بدلنے کے باوجود سب مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اس آخری پیغمبر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے؟ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 5 سے 8 میں لکھا ہے بھوشیہ وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ آپ کنٹب سکتا پڑھیے، اتھروا وید میں لکھا ہے، کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 شلوکا نمبر 1 سے 14 میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ پڑھیے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیے نمبر 21 شلوکا نمبر 6 اور 7 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سام وید میں احمد جیسا، سام وید اتر چک منترا نمبر 1500 لکھا ہے۔ یجروید میں ادھیائے نمبر 31 شلوکا نمبر 18 میں آپ پڑھیں گے۔ رگ وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 6 ورس نمبر 10 میں آپ اگر پڑھیں گے اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 16 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احمد لکھا ہے۔ اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14 میں کئی جگہ لکھا ہے ناراشنسا۔ ناراشنسا مطلب وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے، اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ذکر ہے ہندو مذہب کی کئی کتاب میں۔ رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3، رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 64 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 182 ورس نمبر 2، یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 55، یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس 37، یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس 57، یجروید چیپٹر 21 ورس نمبر 31۔ میں صرف حوالے دے سکتا ہوں آپ کی کتابوں میں سے صرف گھنٹوں تک جس میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ آج جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھاؤ کہ اسلام دھرم کیا ہے، ان کو وہ سمجھ میں، میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسلام بولتے کس کو آپ ہے۔ نے کہا کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے انہیں سمجھاؤ اسلام دھرم کیا ہے، آپ نہیں سمجھے، وہ لوگ سمجھے اس لیے تو اسلام قبول کیے، آپ بھی سمجھیں گے تو آپ بھی قبول کریں گے۔ یہ 10 روزہ کانفرنس جو تھا ہمارا مقصد تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے۔ یہ میڈیا جو اسلام کو پیش کر رہی ہے یہ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہی ہے، ہمارا مقصد ہی تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے۔ اگر آپ اسلام کو نہیں اب تک جانے تو بے شک قبول مت کرو، جب بھی پہچان لیں گے اسلام کو تو انشاءاللہ آپ بھی شہادت دیں گے۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس مالک سے کہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ آپ کو میری DVD دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں، اس میں سارے حوالے ہیں، اور ایک خصوصاً تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں، صرف ہندو مذہب میں، آپ اس کو دیکھو اور انشاءاللہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے آج نہیں تو کل کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ ہوپ دان سے کوشچن مائک نمبر 3 میں کوئی خاتون تو سوال کریں۔